بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی عباس ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں خمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ اور قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئی تھی، ایک الحازن یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن یعنی اذان دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن حلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن حلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا تھا۔ امیہ بن حلف کا روز کا معمول بن گیا تھا، آپ کو اذیت دیتے اور لوگوں کے سامنے رسوا کرتے تھے، لیکن جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس ابھی تک یاد ہے اور اس پر عمل کرتا ہوں، یعنی جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کو گراں گزرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جہالیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت خلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی ابی حقیق کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اسی غرض سے پھر حاضر ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا ہی نام دیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کرتے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آگے باہوشی اس سلسلے میں سرخم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح ابو حقائق کی صاحبزادی کی بیٹی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے خائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔
عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی کی دل جوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا، میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ کیا کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی نے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا ہوں، بلال کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کی رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس در شریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ آداب سے اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا رخ بھی کیا۔ ابھی آذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ہاتف نے ندا دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا و دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی ہاتف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے، آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الکولانی سے موضوع ہے۔ آپ ہند الکولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی اور اللہ نے آزادی بخشی ہے، رشتہ دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا، آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کریں۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیں اور آپ کی کیا رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخولانی نے کہ رشتہ داروں کی آنکھ کھلی تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی شخصیت کے ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہند الکولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات الکولانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الکولانی نے تصدیق کے بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا
بلال سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال کے حبشی کے طور بدلے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خیریت تو ہے؟ بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ نے کہا آپ کی حدیث کی تکذیب کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہند الحلانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا بلال گھر پر ہے؟ ہند الحلانی نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الحلانی نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ بلال کی بیوی ہند الحلانی نے عرض کیا نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پہ ہے۔ آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت نہیں ناراض کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی واپس آئے تو ہند الکلانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفا میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفا میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اور معمولات خدمت میں شادی کو نہ ہی بیوی کو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حائل نہیں ہونے دیا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور آپ کے وصال ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سر بلند کیے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو ان پاک صحابیوں کے جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔